الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آج صبح پھر آپ کو وہی ہینڈ آؤٹ جو پچھلے ہفتے بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ایک نظر میں، 2 پیجز پر ہے۔ انتہائی اہم انفارمیشن ہے سیرت کے بارے میں اور مکی زندگی کے بارے میں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پوری طرح پرنٹ کرا کے فائل میں لگا لیں، تاکہ سیرت کی یہ چیزیں جو آپ کو کئی سیرت کی کتابوں سے ملیں گی، ایک میں کبھی اس طرح یکجا نہیں ملیں گی، تو آپ ان کا پوری طرح ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور مکی دور کے اہم واقعات جو ہیں آپ کی نظر میں رہنے چاہیے۔ اچھا، آپ نے وہ حدیث تو ضرور پڑھی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تو گویا مجھے اور آپ کو جو شخص ہمارا آئیڈیل ہو، جسے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس محبت کی بنیاد کیا ہوگی کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر؟ تو یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سر سیرت کو پڑھنے سے۔ تو سیرت تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن محبتیں ہماری دنیا سے بھی ہیں، دنیاوی مال و متاع سے بھی ہیں، کوٹھیوں کاروں سے بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پہلے تو ایک چیپٹر ریوائز کرتے ہیں، پھر آپ کو سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ سب سے آپ نکالیں پیج 180 پر کتاب آپ کی جو رحیق المختوم ہے، بیرون مکہ دعوت اسلام کا چیپٹر۔ یہ میں نے لاسٹ ٹائم پڑھایا ہے، اور ابھی مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ نکال لیا آپ نے؟ جی جی سر۔ سر۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں، یہ تاریخ کون سی تھی؟ سر شوال شوال 10 ون نبوت نبوت کا 10واں سال تھا۔ نبوت، اس کا مطلب کہ 10 سال آپ کو نبوت۔ جون نبوت۔ اچھا، اب مجھے ایک بات سمجھیں آپ، اور میں بھی سمجھوں، وہ یہ کہ اس سے 9 سال پہلے گزر چکے ہیں مکے میں نبوت کے، اور میں نے آپ کو بھیج دیا ہے کہ پہلے سال میں کیا ہوا نبوت کے، دوسرے کیا ہوا، تیسرے، وہ سب پڑھیں۔ 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر دعوت کا پروگرام شروع کیا، اور سب سے پہلے آپ تشریف لے گئے۔ یہ کوئی 60 کلومیٹر دور ہے مکے سے، اور وہاں بڑے باغات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کس سے ملے، جلدی بتائیں۔ 3 سرداروں سے ملے، قبیلہ ثقیف کے۔ جزاک اللہ۔ تینوں کے نام کیا ہیں؟ عبد یلیل، اتبا، مسعود اور شیبہ اور حبیب۔ اب آپ نے ہینڈ آؤٹ پہ، اگر ساری کتاب پہ اگر آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا، تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے عبد الیلیل اور مسعود اور حبیب، اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ عمرو بن عامر بن عمیر۔ عمیر۔ عباد اچھا، ثقفی۔ ان تینوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے دعوت پیش کی تو؟
کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا. تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا. اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، یہ ہے سیرت کو پڑھنا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 10 سال اتنی اذیتیں مکے والوں نے دی تو وہ طائف کیوں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ سر یہ جی ہیں وہ جی سوالوں کے سر جواب جو جی آپ کو آنے چاہیے۔ مکہ والوں نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں مکہ سے باہر جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی ہاں، دعوت دوں. آپ ذرا ٹھیک ٹھیک بات کریں نا، کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں دعوت کا فریضہ جس مشکلات میں دیا، اب اس کے مزید کوئی نتائج نکلنے والے نہیں تھے۔ لہذا دین اس لیے نہیں آیا کہ صرف مکے والوں کے لیے، دین تو پوری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا ارسلنا کا، کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پوری کوششوں کے باوجود دیکھا کہ جہاں تک دعوت قبول کرنے والے لوگ تھے کر لیا، جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا سفر شروع کیا، اور طائف کے سفر میں جب پہلے 3 سرداروں سے ملے تو جواب آپ نے ہماری بہن کے منہ سے سن لیا۔ اب آپ نے 10 دن قیام فرمایا طائف میں، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ زید بن حارثہ حضرت زید رضی بن اللہ حارثہ۔ تعالیٰ عنہ. ہاں، آپ کے پیارے، یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ والے یہ بیٹے تھے اور غلام غلام تھا. تھے۔ بس یہ اتنی سی بات ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہائے ہائے کرتی ہے، ہائے، وہ اصل واقعہ تو آپ بھول رہے اور ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کر۔ او بھائی، بات سنو۔ اور جب ان کے ان کے والد آئے. والدین آئے، سنیں غور سے، جی جب میں پوچھتا ہوں تو آپ، جب والدین آئے لینے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ محبت دیکھی جو والدین میں بھی نہیں تھی۔ کوئی جی شخص سر۔ اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے سب سے زیادہ محبت۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ چیزوں کو پڑھ کے گوڑا بھی کریں، بس واقعات پڑھ کے اندھے بندے کی طرح بات ادھر پھینک دی کتاب۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اور آپ بچپن میں آپ کے ساتھ تھے، آپ نے وہ چیزیں دیکھی کہ انہوں نے ماں اور باپ کی محبت کو قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر۔ جو واقعہ اصل ہے اس کی طرف آپ آتے ہی نہیں ہیں، غلام تھے جی، فلاں تھے فلاں تھے۔ اچھا، اب جب 10 دن وہاں رہتے ہیں، اب وہاں سے اٹھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ان تینوں سرداروں سے، کہ بھائی آپ بات اپنے تک ہی رکھیے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، تو ان بڑے بڑے گنڈوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ اس کو پتھر مارو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے پتھر مارے انہوں نے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا اور آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ کیا یہ واقعات اگر ہمیں یہ نہ پہنچتے تو ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پتہ نہ چلتا۔ محبت ہوتی ہے کسی کی احسانوں سے۔ اس ہستی کا سب سے بڑا احسان میرے اور اوپر، آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ راستہ بتایا جو دنیا میں بھی اس پر چل کر اللہ کی رحمتوں کا بندہ مستحق ہوتا ہے، اور آخرت میں جنت ہے۔ اس کے لیے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور وہ باغ تھا عتبہ اور شیبہ جو ابنائے بیٹے ہیں ربیہ کے۔ جب اس میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص کس
برے حال میں یہاں پہنچا ہے، تو ان اپنے نوکر عداس سے کہا جو کرسچن تھا کہ یار اس کو ایک گچھا باغ انگوروں کا دے آؤ۔ وہ جب اس نے دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کو کھانے کے لیے، تو وہ بندہ کیونکہ عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے صرف 500 سال ہوئے تھے، اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کو عرب تو نہیں ہے۔ اس نے جب پوچھا، آپس میں گفتگو ہوئی، تو اس کو پتہ چلا کہ آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، جس کا اس کو پتہ تھا عیسائیت حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے چوم لیا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو سرداروں نے تو نے کہا یہ تو ہمارا نوکر بھی گیا ہمارے ہاتھ سے۔ تو ذرا ان واقعات کو دیکھیں کہ جب اس عیسائی نے پہچان لیا کہ یہ آخری رسول ہے تو اس نے کس طرح چوما، اور پھر جو آپ کی حالت زار ہے، جس طرح انہوں نے پتھر برسائے ہیں طائف والوں نے، آپ نے ایک دعا کی، اور اس دعا کا نام ہے دعائے مستضعفین۔ اچھا، اس دعا کی خاص بات مجھے بتائیں، 2 جملوں میں جلدی بتائیں۔ خاک آپ نے پڑھا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت شان رحیم۔ لیکن آپ نے اس کو بالکل، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے کسی کمزوری کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تیری مدد مجھے حاصل ہے تو پھر یہ سارے معاملات کبھی میری دل شکنی کا باعث نہیں بنیں گے۔ مجھے تو آپ کی رضا اور آپ کی رحمت چاہیے۔ آخر میں فرمایا، پیج 182 پہ آئیں، ٹاپ پہ دیکھیں، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ یہ ہے مومن کا اصل رب کی طرف رجوع کرنا، جب وہ انتہائی پریشان اور کمزوری کی حالت میں ہو۔ یہ ہے وہ نمونہ جس کو اللہ نے کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ سر جی ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں کچھ ایسی معاملہ پیش آئے تو پھر ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی؟ وہ نمونہ ہے۔ اگر آپ کو اتنی پریشانیاں ہوں تو اپنے رب سے یہ دعائیں مانگیں، اور پھر دیکھیں رب کیا کرم کرتا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کا فوری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلے جلدی بتائیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے فوراً سے، جیسے فرشتہ آیا تھا، بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ آپ خبر آ گئی۔ آپ سب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑوں کے فرشتے کو جبرائیل کے ساتھ بھیجا اور پوچھا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس نہ دیا جائے؟ اللہ اکبر! یہ ہے رحمت للعالمین۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کام نہیں کر، کیا پتہ ان کی نسل مسلمان ہو جائیں اور ان میں سے پھر برآمد ہوں وہ لوگ جو دین کی سربلندی کا باعث بنے۔ کیا بات ہے! یہاں تو آدمی آ کے کہتا ہے یہ ہے انسانیت کی معراج، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو یہ دعا کرنے پر مجبور کیا، جس کی قبولیت کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھی وہ غیبی مدد جو رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہوئی؟ یہ غیبی مدد وہ بھی ہے، کیا ہے وہ؟ حج کے موقع پر حضرت سے تعلق رکھنے والے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ وہ بڑی بات کی بات ہے۔ ہم سفر طائف میں ہیں، آپ چلے گئے ہیں وہاں اداس نے سر جی وہ اسلام قبول کر لیا۔
اور سر جی پھر یہ جو جنات تھے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ ہاں، علیہ وسلم؟ جنات کے تو اللہ نے غیب سے خبر دی کہ یہ ہیں وہ جنات. کون سی آیات ہیں جلدی بتائیں. سورہ جن کی احقاف اور سورہ جن. سورہ کہف. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مجھے آپ ایسے جوابوں سے نہ ٹالیں جو جاہل جواب دیتے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب پر، آپ کے صفحہ. قل اوحی یہ الی بہت انہ بس سورہ اب سنیں احقاف بات. نفر من بکواس اس وقت کیا کریں جب میں بول نہ رہا ہوں. جب جواب نہیں دیتے اب سنیں. 184 پر آیت سورہ احقاف کی 46 نمبر سورت ہے، اس کی آیت 29 تا 31 ہے. اس طرح پڑھیں خدا کے لیے. اور سورہ جن کی آیت 1 اور 2 ہے. میں پڑھ نہیں رہا، یہ آپ پڑھیں، میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو دعوت کی کامیابی، جو جس دعوت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا اس کو کامیاب کرنے کی ساری بشارتیں وہاں دے دی. وہ بشارتیں ایک پیج 185 پر، 185 پر سورہ آکاف کی 32 ہے اور سورہ جن کی 12 ہے. اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ آپ کے ساتھ طائف میں ہوتا کیا ہے، کس قسم پرسی کی حالت میں آپ پہنچتے ہیں، اور پھر کس طرح رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ بھیج کر اللہ مدد فرماتے ہیں. جنہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے پورا اعتراف کیا اس کی حقانیت اور اس کی کامیابی کا. یہ ہے مقصد پڑھنا اور یہ ہے سمجھنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا مکہ کے بعد طائف، جو 60 میل کے فاصلے پر ہے. ساری تفصیلات آپ کا خلاصہ سن چکے ہیں. آپ ذرا پڑھا تو کریں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت ختیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے قبیلے کا سردار جو ابو لہب ہے وہ کتنا آپ کے مخالف ہے. اس نے تو قبیلے کا اس وقت بھی ساتھ نہیں دیا جب اس قبیلے کی 3 سال کے لیے 7 بے 10 بے 3 سال کے لیے بائیکاٹ ہوا. وہ کافروں کے ساتھ تھا. اور اب آپ نے مدینہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کسی قبیلے کی آپ کو پشت پناہی حاصل نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، وہ شخص جس کو سارے مکے والے نبوت سے پہلے اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا ادب بجا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، اب مکے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ ہے. نوٹ فرمائیں کہ رب العالمین ہمیں کیا دکھا رہا ہے، تاکہ ہم جب اس دین پر چلیں اور مشکلیں آئیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس کتاب کو عام کتاب کی طرح نہ پڑھیے. یہ سیرت ہے. کس کی سیرت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی، اس نبی کی جس کا اسوہ حسنہ تمہاری زندگی کی تعمیر کی بنیاد ہونی چاہیے. اب آپ ایک سردار کے پاس پہنچتے ہیں. میں پیج 185 کے آخر میں ہوں. اس کا نام ہے اخنس بن شریک. آپ اس سے طلب کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں کر سکتا، آپ پناہ نہیں دے سکتا آپ کو. اس کے بعد آپ سہیل بن عمرو کے پاس پہنچتے ہیں. اس نے بھی معذرت کی کہ میں تو نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ ہے خوش قسمت شخص. میں اس کو کیوں خوش قسمت کہہ رہا ہوں جلدی بتائیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے
کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی پہ آ جائے وہ مر گیا، لیکن آگے میں ابھی بتاتا ہوں اگلے صفحے پر کیا حضور فرماتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان۔ احسان۔ اچھا، اب اس نے پناہ دے دی اور اس نے جا کے مکے والوں کو صاف پیغام دیا۔ اس نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں یہ پیج 186 پہ پڑھ رہا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر پلٹ گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار بن گئے ہو؟ تو مطعم نے جواب دیا تھا کہ میں پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اچھا، یہ ابو جہل نے کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ جسے تم نے پناہ دی ہم نے پناہ دی؟ اس لیے کہ محتم نے اپنا دین نہیں بدلا تھا، اس لیے اس نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھیں، قبائلی معاشرہ اور وہ عصبیت وغیرہ۔ اس کا قبیلہ بہت طاقتور تھا، اس لیے اس کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ آپ نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی دی۔ یہ بات نہیں ہے، لڑائی کے لیے کافی تھا کہ اس نے پناہ دی ہے۔ اسلام ہونا دین اسلام قبول کرنا بعد کی بات تھی۔ اور آخری پیرا پڑھے نا 2-3 لائنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم ان کے بیٹے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، ہائے 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 ہائے، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ پڑھیں، آپ نے نہیں پڑھا یہ چیپٹر، اس کو اس طرح پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیوں نمونہ ٹھہرایا ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور مجھے اور آپ کو ان سے محبت کیوں ہونی چاہیے سب سے زیادہ۔ کوئی سوال اس چیپٹر پر؟ میں نے ریویژن میں تقریباً 25 منٹ لگا دیے ہیں، اور یہ آپ کے کام نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ اچھے طالب علم بنے نا، اللہ نے آپ کو ذوق اور شوق دیا، آپ اس سنڈے کو بھی اس کلاس میں موجود ہیں، لیکن پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، اب اگلا چیپٹر قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ دیکھیں، ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مکے والوں کو دعوت دینے میں، باوجود اس کے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ستانے میں۔ لیکن ان 10 سالوں میں جو جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیروکاروں نے 2 ہجرتیں کی ہیں حبشہ کو، آپ کے سامنے ہے۔ ان ہجرتوں میں ان کے ساتھ شاہ حبشہ نے، نجاشی نے بہت اچھا سلوک کیا، تو پتہ چلا کہ جو دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین بندوبست کرتا ہے۔ اب یہ سارے جو قبائل کو دعوت دے رہے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ دیکھیں گے کہ کبھی ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور رب العالمین جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 13 سال مکے والوں نے ستایا ہے، اذیتیں دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل دین کے لیے کھول دیے مدینے والوں کے، انصار مدینہ کے. اور آپ بڑے غور سے سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے کمال کی دعوت دی ہے. جب 13 ہجری میں آئے ہیں نا حج کے موقع پر، 72 آدمی، 72 نہیں ہیں، 75 ہیں، 73 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں، اور انہوں نے دعوت دی ہے. اور اس میں جو ان کے لیڈروں کے اعلانات ہیں، اور جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کچھ ان سے گارنٹیز چاہیے کہ آپ لے تو جا رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا کتنا بڑا کام ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ افراد اور قبائل کنوں کو اسلام کی دعوت دی. آپ بہت اچھی طرح سمجھیں، اور اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں. آپ کو پوری آزادی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اس نمونے کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے بنیاد بنا لیں. اگر اس کو نہیں بنایا نا تو ہماری زندگیاں کبھی بھی صحابہ اور صحابیات جیسی نہیں بنے گی، اور ہمیں کبھی اللہ کی وہ رحمتیں ہیں جو ان پر نازل ہوئیں ہم پر نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال میں کمی کی وجہ سے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جلدی بتائیں. میں نے آج پھر جزاک آپ اللہ خیر. کو 2 پیجز بھیجے ہیں جو پہلے بھیج چکا ہوں، کیونکہ اس میں پورے مکی دور کے اہم واقعات، ان کی تاریخیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر، اور مدینہ ہجرت تک کے پورے ایونٹس، مشہور ایونٹس موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس پیج کو؟ سر ابھی نہیں دیکھا. جو آج آیا سر وہ دیکھا ہے. میں نے 1 ہفتہ پہلے بھی بھیجا ہے. آج والا نہیں دیکھا. ہاں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ نہ پہلے کو لفٹ کرائیں گے نہ اس کو کرائیں گے. سر پہلے والا تو اچھی طرح سے دیکھا ہے. اچھی طرح دیکھا ہے؟ آپ کے پاس ہے اس وقت پرنٹ ہے؟ سر پرنٹ نہیں ہے. ہاں، بالکل نہ کرائیں، تاکہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہفتہ 10 دن کے بعد ختم ہو جائیں گی، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو وہ انفارمیشن جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، جس پر عمل کر کے اس سے ہم محروم ہو جائیں. یہ جو میں آپ سے سخت باتیں کرتا ہوں وہ آپ ہی کی بہتری ہے، تاکہ آپ کو جھنجھوڑوں کہ آپ اللہ کے لیے اس سیرت کو پڑھیں، تاکہ قرآن ہمیں سمجھ آئے. اب دیکھیں نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھی ہے سورہ احقاف، کتنی بڑا سورہ جن پڑھی ہے. جب سیرت کے حوالے سے پڑھی ہے تو پتہ چلا کہ اس میں تو بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیں ذرا. ہوتی ہے سر. بالکل سر. ہوتی ہے سر. جزاک اللہ سر، آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، جسے ہم کبھی بھی نہیں اتار سکتے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کا کما حقہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر ایکسکیوز می. ہاں بھی. جی. سر وہ ایک لفظ نہ یوز کیا کریں، پھر پریشانی سی ہو جاتی ہے. آپ کرتے یہ حرکتیں ہیں. میں نے پچھلے دفعہ پڑھایا، ہفتہ سا پورا تھا، آپ نے بس وہ پچھلا جو ذہن میں، ٹھیک ہے جی ہم نے سن لیا. بھائی سن کے اس کو اپنے ذہن میں رجسٹر کریں. میں آئندہ وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا. آپ موقع ہی نہ دیں مجھے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سمجھ رہے ہیں، آپ جتنا مرضی ڈانٹیں آپ کا حق بنتا ہے سر. ہمارے اندر کمزوری ہے. تو آپ اس کو دور کریں نا. اب تو اچھے طالب علم بنے، قبر قریب ہے. چلے آئندہ معذرت، آپ کو برا لگا ہے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیے. جزاک سر جی اللہ. معذرت کے ساتھ سر جی، یہ بات نہیں ہے، برا لگنے کی بات نہیں ہے سر جی. ہم آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہوتی ہے.
तो इस वजह से सर जी ये वर्ड जो है वो सही नहीं लगता बोलने में। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, क्या यही हक है जो मैंने पिछला चैप्टर रिवाइज किया है आपके साथ, और आपने उसी तरह पढ़ा है जिस तरह पढ़ना चाहिए? बताएं मुझे। नहीं सर, नहीं सर जी, वैसे नहीं पढ़ा। तो सर हम आप वैसे बिल्कुल इस भी नहीं किताब को कहते। पढ़ा चुके हैं। जी तो सर हक जी, वो हक इकरा अदा तो कीजिए, आप इसका हक अदा कीजिए। ये अल्लाह की रहमत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, जो कायनात में सबसे इंसानों में अजीम तरीन इंसान है, तो उन वाकयात को अजीम तरीन इंसान के वाकयात समझ के पढ़िए, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बदले। जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब आइए इंशाल्लाह जरा, जरूर। आज का सबक है कवाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। पेज 187 से शुरू कर रहा हूं, और आप देखें कि जिन कबाइल को आपने दावत दी है, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इन कबाइल को दावत 10 नबी में ही दी है, बल्कि मैं और आप अच्छी तरह समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत हज पर जब ये कबीले आते थे तो उस वक्त ही इनको दावत दी। तो ये दावत दरअसल चौथे साल नबुवत से लेकर और नबुवत के 10वें साल में भी दावत दी। लेकिन आप अब नफ्स नफीस तशरीफ ले गए उन कबीलों के पास और उनको दावत दी। अच्छा, तो ये तकरीबन 10 साल दावत चलती रही, लेकिन इत्माम हुज्जत कब हुआ इन पर? वो 10 नबी में हुआ। ये बात जरा अच्छी तरह नोट कर लें। अच्छा, अब इसके पेज 187 पर आखिर में है बनु कलब, बड़ा मशहूर कबीला था। आप इसके पास तशरीफ ले गए, लेकिन इस कबीले ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दावत पेश की, उन्होंने रद्द कर दी। पेज 188 पे आ जाइए। फिर एक और कबीला जो है बनु हनीफा, नंबर 2 पे देख रहे हैं आप, उसके पास तशरीफ ले गए। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब सुने बड़े गौर से, ये इनकार जो था, ये दुनिया और आखिरत की उस तबाही थी कि नबी, अल्लाह ने नबी भेजा, उस नबी ने हक अदा किया, आपके पास चल कर आया, जब उसने दावत दी, वो दावत जो आपकी फितरत के ऐन मुताबिक, वो दावत जो दुनिया और आखिरत की भलाइयों का सरचश्मा, उसको आप इनकार कर रहे हैं। गोया आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ये जो हैं काफिर, ये तुम्हें नहीं झुठला रहे, ये हमें झुठला रहे हैं, अल्लाह को झुठला रहे हैं। उसके बाद एक साहब है आमिर बिन सासा, आप उसके पास तशरीफ ले गए और उसको दावत दी, और फिर आप देखें उन्होंने भी जो, जरा खूब देखें, क्या बात है, क्या बात है। अब ये उस कबीले के लोग कहते हैं, मैं सेंटर में पढ़ रहा हूं, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह ताला आपको मुखालफीन पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आपके बाद ज़माम कार हमारे हाथ में होगी? अब देखें वो कितने अक्लमंद हैं। उसने जब इस दावत को सुना तो उसने समझ लिया कि ये दावत गालिब तो ज़रूर आएगी, वरना ये सवाल ना करता ना। अब अगर गालिब आएगी तो फिर हुकूमत किसकी होगी? बड़े प्यार गौर से पढ़ें। हुजूर फरमाते हैं, आपने फरमाया ज़माम कार तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जहां चाहेगा रखेगा। ये है असल बात कि फैसले वहां होते हैं, वही फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। इस पर इस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आपको गलबा अता फरमाए तो ज़माम कार किसी और के हाथ में हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत नहीं, गर्ज उन्होंने इनकार कर दिया। इन चीज़ों को गौर से पढ़ें, आपको बड़े पहलू समझ आएंगे। यही बात
وہ ایک بوڑھا آدمی جو تھا، جو وہاں موجود نہیں تھا، جب اس کو بتائی تو انہوں نے کہا دیکھیں، پڑھیں ذرا، پڑھیں اور غور سے پڑھیں. تو اس نے کہا آخری لائن پڑھ رہا ہوں، پیج 188 پہ، جس کے ہاتھ میں ہاں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل جہاں کہاں چلی گئی تھی. کتنے زیرک ہیں یہ لوگ، ذرا نوٹ فرمائیں. یہ بوڑھا جو ہے کس طرح وہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں. یہ تو چند قبیلوں کا حال ہے، ان پر اتمام حجت ہو گئی. اچھا، یہ قبیلے پھر کب پہنچے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ فتح مکہ کے بعد سر، جوک در جوک. ہاں، شاباش. کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد یہ قبیلے سارے مدینہ پہنچے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں. اچھا، جو قبیلے ان میں سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، دین کے مخالف تھے، ان کا رول کون سا ایونٹ ہے جس میں ان کا رول کھل کے سامنے آیا؟ پڑھیں. غزوہ بدر سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. غزوہ احزاب سر. شاباش. غزوہ احزاب 4,000 لشکر تھا مکے والوں کا، اور 6,000 کا لشکر ان قبائل کا تھا. یہ سب چیزیں آگے آئیں گی، لیکن آپ اتنے اچھے طالب علم ہیں قرآن کے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبی کی بات ہو رہی ہے، نبوت کے 10ویں سال. آپ کے پاس کچھ لوگ آئے باہر سے، جو مکے کے باہر سے. ایک کا نام ہے پیج 189 پر سوید بن سامت. یہ سوید بن سامت جو ہیں یہ شاعر بھی ہیں، ظاہر بڑی اچھی گہری سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اور یہ مدینہ کے باشندے ہیں. تو ان کی قوم ان کو بڑا اچھا سمجھتی ہے اور انہیں کامل کا خطاب دے رکھا ہے. یہ آتے ہیں حج اور عمرے کے لیے مکہ، کیونکہ ہر آدمی آتا تھا کہ ایک تماشا، کھیل تماشا بھی ہوتا تھا، اور وہ اس کو دینی جو جذبے تھے اس کو تھوڑی وہ بھی مل جاتی تھی غذا. تو سویت جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ میں تو حکمت لقمان سے بڑا متاثر ہوں. یہ قرآن میں حکمت لقمان کا کہاں ذکر ہے؟ سورہ لقمان. سورہ لقمان 31 نمبر پر ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس نے کہا کہ جب پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اس کے سامنے پیش کی. اب دیکھیں اس کے زیرک ہونے کا ثبوت دیکھیں کہ جب انسان بڑا آنیسٹ ہوتا ہے نا، اور خاص کر انٹلیکچوئل بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا. تو اس نے فوراً کہا کہ جب قرآن پڑھ کے سنایا اور اسلام کی دعوت دی، پیج 189 پہ ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ آئے تھے. جنگ بعث یہ ان کے درمیان ہوئی، جو مدینہ کے قبیلے تھے، اس میں قتل کر دیے گئے. انہوں نے 11 نبی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا. یہ تھا پہلا خوش قسمت شخص جس نے مدینہ میں جس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد دیکھیں، یہ ہے رب کا خاص کرم کہ یہ شخص اپنی موت سے پہلے مسلمان ہو گیا. اور اللہ نے، کیونکہ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا اور طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازتا ہے.
یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ پھر ایک اور آدمی ہے نمبر 2 پہ، پیج 189 پر ہی، ایاس بن معاذ اس کا نام ہے، یہ بھی مدینے سے ہے اور بڑا نوخیز نوجوان ہے، اور اس نے 11 نبوت کو اس نے جنگ بعث سے پہلے اوس کا ایک وفد جو خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ کو پتہ نا قبیلے جو تھے وہ حلیف بن جاتے تھے، پھر جب حلیف قبیلے پہ حملہ ہوتا تھا تو جو دوسرا حلیف قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کی مدد کو آتا تھا۔ تو یہ اوس اور خزرج جو تھے دونوں مدینے کے قبیلے تھے، آپس میں سخت ایک دوسرے کے خلاف دشمنی رکھتے تھے، اور یہود کے 3 قبیلے کچھ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، کچھ دوسرے گروہ، اور خوب ان کو لڑاتے تھے، کیونکہ ان کی قیادت جو ہے وہ اسی صورت میں چمکتی تھی کہ یہ دونوں کمزور ہوں جو لوکل قبیلے تھے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ شرف بخشا کہ یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا، اور جب اس نے دعوت سنی نا تو آئے تو تھے ان کو، خزرج والوں کے ساتھ یہ بندہ تھا کہ تاکہ یہ مکے والوں کو کنونس کریں کہ وہ ان کے حلیف بن جائے۔ اس نے کہا یہ سب سے بہتر ہے، جس مشن پہ ہم آئے ہیں نا اس سے بھی بہتر یہ ہے، یہ دعوت، اور اس نے قبول کر لیا۔ جب اس نے قبول کر لی تو ایک اور شخص ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، اور اس کا نام ہے ابو الحسیر انس بن رافع، پیج 190 پہ آئے۔ اس نے مٹھی میں مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ وہ اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی، یہ تو حرکت انہوں نے کی بھی اس کے اس شخص نے، ابو الحسیر انس نے، لیکن ان کا معاہدہ بھی نہیں ہوا حلیف کا مکے والوں سے۔ اب ایک تیسرا واقعہ جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، یہ ابو ذر غفاری ہیں، ابو ذر غفاری۔ اچھا، یہ بڑے تلاش میں ہیں کہ کیونکہ خبریں تو پہنچ گئی تھیں کہ یہ ایک نبی آ گیا ہے، اور جو سعید روحیں ہوتی ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ نبی کی نبوت کا اقرار کر کے جو اس کو نبی کا پیغام بذریعہ وحی اللہ دیتا ہے، اس سے جو واقفیت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا اور مافیہات سے بہتر ہے۔ اگر اس کو قبول کر لے انسان، اس کو بیٹا کہیں اور رکھو، وہ دنیا اور مافیہات سے بہتر ہے۔ پہلے بھائی کو بیچتے ہیں اور پھر خود چلے آتے ہیں، اور جب خود روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے قبائلی زندگی ایک ڈنڈا اٹھایا اور راستہ لیا۔ اب مدینے کے حالات بڑے ٹینس ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں، مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے، اور یہ بندہ اگر باہر سے آ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس بیچارے کی تو کوئی پناہ ہی نہیں ہے۔ اب اس نے آ کے اس حالات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچوں، ابو ذر غفاری نے بڑی رازدانی سے اس کو، جب وہاں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو حضرت علی سے ان کی ملاقات ہو گئی، پیج 191 پہ آئیے۔ اچھا، جب ملاقات ہو گئی تو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو وہاں رکھا۔ اچھا، اب حضرت علی نے، آپ پڑھیں گے کہ ملوا دیا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ابو ذر آپ اس کو پس پردہ رکھو، یعنی اس کو اوپن نہ کرو ورنہ یہ مکے والے آپ کے سر ہو جائیں گے،
اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ میں 191 پہ آخری پیرا پڑھ رہا ہوں۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں ابو ذر کو کہ جب ہماری ظہور ہو جائے، یعنی ہم کھلے کھلا دعوت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اس وقت تم آ جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں ابو ذر سے؟ جلدی بتائیں۔ ادھر کا ماحول بڑا خراب تھا، قتل و غارت پہ آئے ہوئے تھے وہ لوگ۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کا ان کو یقین تھا کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے۔ اس سخت ماحول میں نبی اس لیے کہہ رہا تھا کہ نبی کو یقین تھا رب کی۔ آپ دیکھیں پورا قرآن مکی پڑھیں، وہاں بار بار بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ تم غالب رہو گے، اور اس غلبے کیونکہ رب کہہ رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پوری اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں۔ سر یہ رخسانہ صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے اور باتیں دیکھیں ان کی سن رہے ہیں اور ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ رخسانہ صاحبہ آپ سن رہی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کو کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، پلیز بند کیجئے، ذرا اس کو غور سے سنیے۔ آپ سنیں، حضرت ابو ذر غفاری ایک بڑے مختلف قسم کے انسان ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا، اور اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، خود بتاتے ہیں قریش موجود تھے، میں نے اعلان کیا۔ ہوئے ہوئے، یہ ہے کلمہ پڑھنا، یہ ہے کلمے کے اوپر دل تھک جانا۔ تو فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ سنیں غور سے۔ اب لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو، لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بچا دیا۔ اب سنیں کیا کہا انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ غفار کو دنیا کے مفادات عزیز ہوتے ہیں نا، ان کو جب یہ پتہ چلا او ہو غفار قبیلے سے تو ہم گزر کے جاتے ہیں جب شام جاتے ہیں، تو پیچھے ہٹ گئے۔ آگے سنیں، بڑے غور سے سنیں، یہ کلمہ پڑھنا جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر احسان کیا، ہم نے اپنی ذات کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو کخ بھی نہیں۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، طاقت، قدرت، اقتدار، اختیار، علم، سماعت، بصارت ایسی کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرماتے ہیں دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج بھی کہا، اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مجھے بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کی جیسی کل کی تھی۔ اب جناب یہ ہے تو ابو ذر غفاری، اور یہ ہیں ان کے کارنامے جو ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اس کلمے کے لیے مار کھانی پڑے تو وہ بھی فائدے کا سودا ہے۔ جی سر، اسی وجہ سے مکہ میں منافقت نہیں تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں میں استقامت، اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کتنی بڑی استقامت دکھا رہے ہیں۔
جی سر، یہ ڈاکوؤں کے سردار بھی تھے کفار نا؟ کفار کتنے ان کے سامنے بے بس ہیں، مار پیٹ کے باوجود حق ان کے سامنے کس طرح کھل کے بول رہا ہے۔ یہ تیسرے آدمی سے چوتھے آدمی ہے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرو دوسی۔ پیج 192 اور 193 کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انتہائی شریف انسان، شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار ہیں۔ مکے کے سرداروں نے تو قبول نہیں کیا، اب دیکھیں رب کہاں سے کس کے دل میں ڈال رہا ہے۔ اچھا، وہ جب پہنچتے ہیں نا مکے، تو یہ مکے والے کہتے ہیں اس شخص کے قریب نہیں پھٹکنا، بہت ہی نعوذ باللہ اس کا پروپوگنڈا زہریلا ہے، خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، نمگان ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھاتے رہتے ہیں طفیل توسی کو، اور پھر وہ سمجھتا ہے یار یہ سچ ہی کہہ رہا، ہر آدمی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں کہ وہ شخص اس کی باتیں سن کے، بھائی میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے، اللہ نے مجھے عقل دی ہے۔ اب جب وہ نبی کریم کے سامنے آیا، پیج 193 پہ آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ کلام اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہیں سنی تھی، چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں اس جملے میں جو دو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی، خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ ان کی فطرت پاکیزہ تھی، فوراً قبول کر لیا حق کو۔ اور اور کلام اللہ کا اللہ کلام بہت باسر کلام تھا۔ کی تلاوت کے اثرات۔ بات یہ ہے، اب آپ طے تک نہیں نہ پہنچتے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی فطرت، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ قرآن سے دینی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیں، ہر آدمی کو قرآن کے ذریعے دعوت دی۔ قرآن کتاب الدعوت ہے، ہم پتہ نہیں کون کون سے اٹھا کے جو ہے قرآن کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کی دعوت فطری دعوت ہے، عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور توحید کو جب مان لیتا آدمی تو رسالت ماننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کا فنکشن ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کا وہ برحق پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ آخرت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کو سزا ملے اور نیکی کرنے والوں کو اجر ملے، تو عین فطرت کے مطابق ہے تو قرآن ہی کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، واپس گئے، انہوں نے اپنی والدہ اور بیوی کو دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئے، اور طفیل توسی نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے مومن کے لیے۔ کیا اعزاز ہے؟ کہ اس کی جان قربان ہو جائے اسلام کے لیے۔ اور وہ مکہ کا موقع، مکہ اور مدینہ کا وہ موقع کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر انسان جان اور مال لگاتا ہے، وہ سابقون الاولون میں سے ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کی بشارتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذرا سمجھیں بات کو، یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، اگر اسی کے حکم کے مطابق اگر اس جان کو قربان کر دیا جائے تو اس سے بڑا اعزاز دنیا اور آخرت کا کوئی ہے ہی نہیں۔ شہید کبھی عذاب برزخ
عذاب برزخ کو چھوڑیں، وہ برزخ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسٹریٹ اس کو جنت میں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پانچیں آدمی زماد ازلی، ان کا پورا پڑھیں آپ، اور پھر آپ پڑھیں اس کے بعد کہ ان کے کیسے قبول اسلام ہوا۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، دعوت کا ٹرننگ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں، کہ ان لوگوں نے باہر میں جا کے، اور بڑے آپ دیکھ لیں جید لوگ ہیں، اسلام قبول کیا، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا، وہ 6 افراد جو 11 نبوی میں حج کے موقع پر آتے ہیں، اور یہ 6 کے 6 مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بندے جو ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح مدینے میں ابتدا ہو گئی اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ 11 بعثت میں، بڑے غور سے سنیے، اب میں ٹرننگ پوائنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب مکے والوں کو لگ گئی پریشانی کہ یہ تو دین قبول کر رہے ہیں لوگ باہر، اور خاص کر مدینے میں اسلام سے ان کو کیا تکلیف ہے بھلا؟ مکے والوں کو کیا تکلیف ہے؟ سر مدینے سے گزر کے اپنے تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے شام کی طرف، تو ان کی شاہراہ بند ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بات پوری کریں۔ ایک طرف مدینہ اور دوسری طرف بحر احمر، ریڈ سی۔ اب یہ قبیلے مجبور ہیں وہاں سے گزرنے کے، یہ ان کی گزرگاہ ہے، تجارت ان کی لائف لائن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی چیزوں سر۔ کو ذرا اس براڈر پرسپیکٹو میں سمجھیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل۔ اب جب انہوں نے 6 آدمیوں نے نام آپ دیکھ لیں، پیج 195 پہ ہیں، یہ سارے کے سارے خزرجی ہیں۔ خزرجی کا مطلب ہے کہ قبیلہ خزرج سے۔ اچھا، ادھر مدینے میں والا کیا کھچڑی پک رہی ہے، جلدی بتائیں، اوس اور خزرج کے حوالے سے۔ تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی، آپ عبداللہ پھر بن ابی، مجبور کرتے ہیں، تاج پوشی کس کی؟ عبداللہ بن ابی۔ کون ہے عبداللہ بن ابی؟ آپ یہ سب سے بڑا منافق آپ اتنی ادھوری بات کرتے ہیں کہ سننے والے کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپس میں جنگوں میں لڑ کے تنگ آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور ان کی جنگوں میں بہت بڑا حصہ ان 3 یہودی قبیلوں کو تھا، جو کبھی ان کے حریف ہوتے تھے، ان کے دوسرے کے حریف، اور خوب لڑاتے تھے ان کو۔ تو اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اب فیصلہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا، اس فیصلے کو نافذ نہیں ہوا تھا، کہ 6 بندوں نے تو قبول کر لیا، اور اگلے سال یہ 6 کے نام آپ کے پیج 195 ہیں۔ اسد بن زرارہ کمال کے آدمی ہیں، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہوں نے ہواؤں کا رخ بدل دیا، یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد آپ اس کو پڑھیں کہ اس وفد نے جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کیا کہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا۔ یہ تھا 11 نبوت کے واقعہ، اور اس کے واقعے کے بعد، ان کے قبول اسلام کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو انسانوں میں، نہ انبیاء میں نہیں، انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں، ان کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جو عمر ہے وہ بڑی کم عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے،
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اجاگر کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ یہ تھا آپ کے چیپٹر کا اینڈ، اور آپ کوئی سوال 196 پہ میں ہوں، میں نے اسرا اور معراج بھی کور کرنا ہے آج، لیکن آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آئندہ پڑھ کے آئیے۔ کوئی سوال اس چیپٹر پر جو میں نے ابھی ختم کیا ہے؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر یہ اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پڑھیں گے آپ خود۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اگر دیکھیں نا تو یہ اینڈ پہ لائن ہے، اسرا کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ 12 اور 13 ہجری 12 اور 13 نبوی جو ہیں وہ مکی دور کا آخر ہے، اور اسی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ واقعہ اتنا زبردست ہے، ایک ہی رات کے اندر، صرف ایک رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام مکے سے وہاں لے جایا جاتا ہے بیت المقدس، مسجد الاقصی میں۔ وہاں جب آپ کی سواری پہنچتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، تو براق اس کا نام ہے، اور ان کو وہاں سیر کرائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان، 7 آسمان پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پہلے تو وہ سب سے پہلے بیت المقدس میں جا کے امامت کراتے ہیں سارے انبیاء کی، اور اس کے بعد ان کو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تیسرے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوتی ہے، اور پانچویں پر ان کی ملاقات حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام سے ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! آپ دیکھیں، پہلے تو خود مسجد حرام میں امامت خود فرماتے ہیں سارے انبیاء کی، پھر ایک ایک آسمان پر کس کس نبی سے ملاقات ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ آپ ان کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں، اور یہ چیزیں انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں کہ پہلے ملاقات کس پہ ہوئی۔ مجھے ہائی لائٹ کیا ہوا، مجھے بڑا آسان ہے آپ کو پڑھانا اور آپ کو سمجھانا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی کریم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، 5 جو ہم پڑھتے ہیں نا، 50۔ اچھا، اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، پیج 199 پہ پڑھیں۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ کو تو پتہ تھا ان کی قوم نے جو حشر کیا تھا دین کا، جس طرح کہ انہوں نے آج بھی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں واپس اور اس میں کمی کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آخر میں 10 نمازیں کر دیں تو آپ نیچے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے
تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ اب ذرا آپ پورا ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو پوری گزشتہ تاریخ کہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے اس دین کے سب سے ذمہ دار لوگ تھے، ان کا کیا رویہ تھا۔ تو اب آپ آ جائیں پیج 1 اپنا 200 پر۔ حضرت جی ایک سوال ہے یہاں پر، اپنا فریضہ نافذ کر دی اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، نمازوں کے لحاظ سے یہ فرمایا بالکل، گیا؟ اور تخفیف کس کی ہے؟ جی بات ہی وہی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تخفیف بالکل نمازوں میں۔ اور پتہ ہے بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 5 نمازیں ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا، اقامت صلاۃ کا فریضہ، اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا انعام دیں گے۔ جی سر، ایک نیکی 10 کے برابر ویسے بھی۔ بالکل۔ تو ذرا سا ان چیزوں کو اچھی طرح پڑھیں۔ اچھا، ایک بات جو یہاں بڑی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، قربت ضرور ہوئی لیکن پردہ حائل رہا۔ اس لیے نہیں دیکھا کہ ہر نبی انسان ہے اور ہر انسان اس موجودہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ تاب نہیں لا سکتا اس تجلی کی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اس تجلی کو برداشت کر گئے تو پھر اگلی بات کریں گے۔ تو جب تجلی ڈالی پہاڑ پر، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، توبہ توبہ کی۔ اچھا، اب وہاں پر آپ دیکھیں پیج 201 پہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور آپ اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں وہ سارے دکھائے گئے آپ کو مناظر، مثلا یتیموں کا مال کھانے والوں کا حال کیا تھا، ان کے ہونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگیرے ٹھوس رہے تھے۔ وہ جو دنیا میں مال کھایا تھا نا یتیموں کا، اس اب وہاں ان کو کیا ہے؟ پتھر ان کے منہ میں ٹھوسے جا رہے ہیں جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی اس کی مناسب سزا ہے۔ کچھ خوروں کی حالت، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ جب آل فرعون کو آگ میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے انذار، یہ ہے تنبیہات، یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں برائی سے بالکل روک دیتی ہیں کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہے۔ سود خواروں کو دیکھا، اچھا اس کے بعد زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو پہلو سڑا ہوا چچھڑ بھی تھے۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اور چھچڑا کھا رہے تھے۔ کیوں؟ دنیا میں انہوں نے اللہ نے جو جائز طریقے رکھے ہیں اس کو فالو نہیں کیا، اور شرم و حیا کا جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ نور میں، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کے حالات دیکھیں آخرت میں کتنے تباہ کن ہیں۔ تو یہ وہ مناظر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ پھر اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ یہ مکے والے مذاق اڑائیں گے، تو آپ کا واپسی پر ایک قافلے سے گزر ہوا، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج 201 پر نیچے پیرا ہے، اور آپ نے جب آ کے اعلان کیا نا مکے میں، او ہو، آپ کی قوم تو جناب انہوں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں۔ اب جس کا ایمان ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ بولے؟ نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری نشانیاں بتائیں. اور ناہید صاحبہ آپ کا مائک آن ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں ایک بڑی پیاری بات 202 پہ کہی گئی ہے کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں. اچھا، یہ جو نشانیاں لنُرِیَہُ من آیاتنا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی نشانیاں حضرت ابراہیم کو دکھائیں، وہی نشانیاں حضرت موسیٰ کو دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نیچے آیت ہے لنُرِیَکَ من آیاتنا الکبریٰ. اچھا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نشانیاں کیوں دکھاتا ہے؟ جلدی بتائیں. عین الیقین ہو جائے. عین الیقین کے لیے سر. عین ہاں، یقین کے لیے. عین الیقین ہو جائے، تاکہ وہ بالکل جم کے پوری استقامت کے ساتھ اللہ کی دعوت پیش کریں کہ وہ اللہ کتنا برحق ہے. ان نشانیوں سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں دعوت دینے میں. اچھا، اس کے بعد ایک اور اس واقعے کا تعلق ہے ایک اور چیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے پہلے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، پھر وہاں آپ نے امامت کی. تو ان سب چیزوں کا مطلب کیا تھا؟ جلدی بتائیں. اگر پیج 203 پہ پڑھے نا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو دینی امامت بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی وہ اب ان جرائم کی وجہ سے اس کے قابل نہیں رہے. اچھا، ان بنی اسرائیل کے جرائم کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے؟ دو بڑی صورتیں بتا دیجئے. سورہ البقرہ، اور سورہ سورہ بنی اسرائیل. اسرائیل. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، بنی اسرائیل میں بتائیے. اچھا، اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب قیادت، دینی قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ قرآن میں کون سی آیت اور کون سی صورت میں آیا ہے؟ سيكون الصفحات. سورہ البقرہ سر. جی، سورہ بقرہ. آپ بقرہ کہہ رہے ہیں، بقرہ تو 286 آیات پر مشتمل ہے. مجھے آیت کا نمبر بتائیں. سر بالکل مڈ میں 143 بن جاتی شاید. 143. کذالک جعلناکم امۃ وسطا. 143. کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ہمیں تو وہ فریضہ بھی ادا کرنا ہے امت وسط کا، اس لیے کہ ہمیں صرف نمازیں، روزے اور حج جو فرض ہیں وہی نہیں ادا کرنے، بلکہ امت وسط کا فریضہ ادا نہ کیا تو قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے باز پرس ہوگی. سمجھے، دین اتنا آسان نہیں ہے. آج امت اس سے غافل ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آج کس قدر ذلت اور پستی دنیاوی زندگی میں ہمیں کس خسران میں مبتلا ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے امت مسلمہ کی؟ جلدی بتائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس دین کا غلبہ، اس کے نتیجے میں یہ سب ہوگا. اگر آپ کا غلبہ نہیں ہے تو آپ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف گھر میں تو کر سکیں گے، لیکن پوری دنیا میں اس کو قائم کرنا غلبہ دین کے بغیر ناممکن ہے. اس کے لیے ربک کا فکبر سر. اس کے ذرا ڈاکٹر صاحبہ چپ رہا کریں، بیچ میں مت بولا کریں. جب میں سوال کہتا ہوں بے شک بولیں، لیکن یہ آپ بڑی غلط حرکت کرتے ہیں.
تو اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ اس لیے اس امت کے کہ یہ امت بنی اسرائیل کی طرح اللہ ہی کے دین کے اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کرے گی اور دوسروں پر بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد، اور وہ ہے جہاد قتال فی سبیل اللہ جب کریں گے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق ادا کیا، پورا جزیرۃ العرب دین سے روشن ہو گیا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا تو پورا افریقہ اور دوسرے جو براعظم تھے وہاں تک دین کی دعوت پھیل چکی تھی۔ آج اگر دین کی دعوت کوئی لوگ قبول کر رہے ہیں تو وہ صرف دین کے حسن کو دیکھ کر۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہاں جو لوگ دین قبول کر رہے ہیں وہ ہمارے وجہ سے تو دین کو کوئی قبول نہیں کر رہا، کیونکہ ہم امر بالمعروف مسلمان حکمران کر ہی نہیں رہے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر ہی نہیں رہے، یہ طاغوت کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا نقشہ بیت عقبہ اولا تک، اور میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ ختم کر دیا ہے، اور آپ نے اس چیپٹر تک پیج 204 تک 2 چیپٹر آج ہم نے ختم کیے ہیں۔ موقع مجھے مت دیجیے کہ میں آپ سے ترش رویہ اختیار کروں، کیونکہ آپ ایک ہفتہ بھر میں ان کو پڑھ کے سمجھ کے دیکھیں نا، جب یہ سمجھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا کہ اللہ کے احکامات کیوں آ رہے ہیں آخری مدنی دور میں، کس طرح اللہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ آخری مدنی صورتیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے، بنی اسرائیل پڑھ لیجئے، اور آپ ان کو پڑھ لیجئے جو آخری دور کی صورتیں ہیں مکی، کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر گزرے ہوئے حالات کس طرح سابقہ امتوں کے انبیاء کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان پر کس طرح ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا، اور کس طرح انبیاء کو بچایا، اور ان مسلمانوں کو جو ایمان لے کے، اور کس طرح ان پر اپنی نعمتوں کی دنیا اور آخرت میں بارش کی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگر کوئی تجویز ہو آپ کی یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور سوال کریں۔ سر جی یہ جو 203 پیج پر ہے کہ سورہ اسراء کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ والا ایک پیراگراف ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں جو انہوں نے بیان کیا نا، کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا، اور پھر نیچے بیان کیا کہ قرآن پاک میں والے کو بس اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، مطلب قرآن ہدایت کا راستہ بھی ہے اور ان کی سیاکاریاں، تو پتہ نہیں یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ جی آپ کا بڑا اچھا مطالعہ لگتا ہے، کہ یہ جو انبیاء پہلے دین لے کے آئے تھے وہ بھی تو دین اسلامی تھا، توحید۔ اب یہ صرف فرق یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے، اس میں جو آگے آنے والے حالات تھے ان کے بارے میں بھی آ گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے، خاص کر بنی اسرائیل میں جو نبوت کا یہ سلسلہ دائمی چلا، بعض دفعہ 2 نبی ہیں، تو ان نبی تو آئے تھے ہدایت کے لیے، انہوں نے ہدایت قبول کی یا نہیں کی؟ بتائیں مجھے۔ سر جی نہیں کی۔ پھر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہدایت کا اور ان قوموں کے رویے کا کیا تعلق ہے؟ یہی تو تعلق ہے۔ انہوں نے اس میں اللہ نے کتنا احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ نبی کی بعثت ہے جو انسانوں کو دعوت ہے، ان پر حجت قائم ہو رہی ہے کہ قبول کرو تو جنت، دنیا میں بھی رحمتیں ہیں۔
نہیں کرو گے تو جہنم آخرت میں اور دنیا میں خسارہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتا؟ اتنی واضح صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جزاک اللہ خیر سر جی، اب سمجھ آ گئی کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر۔ سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، ہم نے ابھی وہ دیکھا تھا کہ عین الیقین کے لیے جو ہے وہ انبیاء کو مشاہدات کروائے جاتے تھے، لیکن سر جی یہاں جو سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات آ رہی ہے کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى وقال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی، تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ میں اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ تو سوال کریں نا آپ، اس میں سوال کیا جی نکلا؟ اس کے بارے میں سمجھائیں سر جی کہ یہ یہاں اللہ کے لیے اللہ نقل۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا ابراہیم سے؟ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے؟ کہتے جی ہیں سر، ایمان تو ہے، میں اس کو حق مانتا ہوں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے اللہ نے اس بات کا اعتراف کرایا کہ حضرت ابراہیم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو دکھا دیا تاکہ وہ اب ان سے جو کام لینا تھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، وہ اسی عین الیقین کا نتیجہ تھا کہ میرا رب حکم دے رہا ہے۔ اب سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر۔ تھوڑا سا غور کریں تو بات بڑی کلیئر ہے۔ قرآن نے ہر بات کی دلیل قرآن کے اندر رکھی ہے۔ اور سوال؟ جزاک اللہ سر جی، سوال تو نہیں ہے مگر بہت لطف آتا ہے جو ہم آیتیں سر سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی سر یہ آیت کس حضرت موقع پہ نازل ہوئی، عائشہ کس طرح نازل ہوئی، یہ ہمیں کھول کھول کے سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ۔ سر یہ حضرت الحمدللہ۔ عائشہ کو نکاح تو ہوا تھا 9 سال کی ان کی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی رخصتی۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ سر جی لکھا ہوا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 6 میں نکاح ہوا۔ مجھے آپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان چیزوں کا کیا دخل ہے ہماری سیرت میں، یہ مجھے بتائیں آپ۔ حکمت میں نے بتا دی کہ آپ کی اس اتنا ڈفرنس کیوں تھا، وہ میں نے حکمت آپ کو بتا دی۔ اب آپ ان واقعات پر پن پوائنٹ کر کے جس طرح مخالفین وہ چاہتے ہیں تو میں اسے آئی ایم سوری۔ ہدایت کے لیے، میری اپنی رہنمائی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو سر ٹھیک ہے، اصل میں ان کی کم عمری میں شادی کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تھا کہ ان سے بہت زیادہ حدیث اللہ تعالیٰ نے میں بتا نرمی چکا فرمائی۔ ہوں، آپ اس کو کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ جی جی آپ اگر کوئی سجیشن آپ کے پاس ہے کہ سیرت اس سے بہتر یہ طریقہ اختیار کر کے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو فالو کر لوں۔ سر یہ بہترین ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سیرت اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سمجھ اور اس پر عمل کیے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ممکن نہیں ہیں۔ آمین سر ثم جب سے آپ نے سیرت پڑھانی شروع کی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو اس موقع کی مناسبت سے جو قرآن کی آیات ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ قرآن فہمی میں سیرت اسی طرح ہماری مدد کرتی ہے، اور اگر سیرت نہ سمجھے نا تو پھر قرآن کی آیات کے اندر جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں وہ پوری طرح نہیں کھلتی۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔